یوٹیوب پر سوال جواب میں پاکستان کے مسائل کے حل پر ایک نقطہ یہ ہے کہ مسجد کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، بقول آپ کے مسجد عالم کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کے بارے میں اسلام کا قانون یہی ہے، جامع مسجد اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر نہ بن سکتی ہے، یہ ریاست سے متعلق ہے۔ جمعہ کا خطبہ یا جمعہ کی نماز یہ اسٹیٹ کی نماز ہے، اس کا کوئی تعلق کسی عالم سے نہیں ہے، کسی عام آدمی سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس ممبر کو یا اس جامع مسجد کو علماء کے سپرد کر دیں گے تو فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ وہی فتنہ ہے جس سے ہم اس وقت مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ کسی حال میں بھی ریاست کے سوا کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے۔ جمعہ کوئی پڑھانے کا حق نہیں رکھتا، کوئی ممبر پر کھڑا ہونے کا حق نہیں رکھتا، یہ حکمران کا حق ہے۔ یعنی مسلمانوں کے حکمران کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہفتے کے ایک دن مسجد میں آئے، اس دن ظہر کی نماز 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت کر دی جائے گی، اور اس موقع پر آ کر وہ خدا کو یاد دلائے، خود بھی خدا کو یاد کرے، کچھ وقت لوگوں کے درمیان میں گزارے۔ یہ جمعہ یہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکے میں جمعہ کا اہتمام نہیں کیا۔ جس وقت ریاست قائم ہوئی اس کے بعد پھر جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے ممبر پر ریاست کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر کھڑا ہو جائے تو یہ ہائی ٹریزن ہے، یعنی یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ لوگ اس سے ناواقف ہو گئے، یہ ممبر علماء کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ جب علماء کے آپ سپرد کریں گے تو مسجد اکھاڑا بنے گی، مذہبی اختلافات پیدا ہوں گے۔ یہ اصل میں ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا ممبر ہے، اس پر ان کی اسٹیٹ کا حق ہے، ان کی ریاست کا۔ جہاں ان کی ریاست نہیں ہے وہاں جمعے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ چنانچہ یہ غیر مسلم ملکوں میں جا کے مسلمانوں نے جب جمعے کا اہتمام کیا تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے، وہ سارے اختلافات، سارے فرقے الحمدللہ پوری شان کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ اسلام میں پابند کیا گیا ہے۔ تو میں نے یہ بات لوگوں کو بتائی ہے، یہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی جگہ پر جمعہ کا نماز بالکل نہیں ہو سکتی اگر ریاست کے نظم میں وہ نہیں، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، انہی کا کام ہے۔ وہ چاہیں تو خود آ کے خطبہ دیں، چاہیں تو اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں، انہی کی طرف سے آئے گی۔ چنانچہ یہ دیکھ لیجئے کہ بر صغیر سے آپ باہر نکلیں، باقی ساری مسلم دنیا میں اسٹیٹ کے کنٹرول میں۔ ملیشیا میں کوئی تصور نہیں ہے اس بات کا کہ کوئی عالم کھڑا ہو جائے گا۔ ریاست کی طرف سے مسجد بنائی جا سکتی ہے، وہ تو کسی ادارے کے اندر مسجد نہیں بنانے دیتے کہ اس ادارے میں اگر مذہب پڑھایا جا رہا ہے تو اس کی چھاپ لگ جائے گی اس کے اوپر۔ یعنی یہ اسٹیٹ کو ہمیشہ کرنی ہے۔ بہت اچھا نظام بنایا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں پورے مسلمان ملکوں کو کرنا چاہیے۔ نماز 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہر ایک کو اجازت دے دی گئی ہے کہ ہر پبلک جگہ پر، چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی سراؤ بنائی جائے گی، پریئر روم۔ اس میں کوئی امام نہیں ہوتا، کوئی مسجد کے اندر کوئی نہیں ہوتا، صاف ستھری جگہ ہے۔ آپ گئے، 4 آدمی ہیں، ایک کھڑا ہو گیا سامنے، جماعت کرائی، فارغ ہو گئے۔ بعض اوقات ایک پبلک جگہ کے اوپر 20 جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی امام، کوئی مولوی، کچھ نہیں ہوتا۔ جو مسجد ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے، اسٹیٹ کی اجازت سے بنے گی، ریاست ہی اس کا نظم و نسق سنبھالتی ہے، اس میں وہ اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں، تحریری طور پر خطبہ پہلے مل جاتا ہے، وہی خطبہ دینا ہوتا ہے، اور لوگوں کو پول میں ایک ڈال دیا گیا ہے، 200-400 لوگ، ان میں سے ایک آدمی اگر آج آئے گا تو اگلے جمعے میں دوسرا آئے گا، تاکہ کوئی اجارہ داری قائم نہ ہونے پائے۔ تو اس کو ہر حال میں ریاست کے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ میں یہ بات برسوں سے کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، پورا مسلمانوں کا علم کہہ رہا ہے، لیکن کوئی نہیں سنتا۔ اور آپ پوچھیں گے کہ علماء جانتے ہیں اس بات کو؟ جی پوری طرح جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے بتاتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ریاست چھن جائے گی اس کے بعد، کوئی نہیں بتاتا۔ یہ جو ہمارے ملک میں تو 95% حنفی ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے ہاں تو جمعے کی لازمی شرط ہے کہ وہ سلطان کے بغیر نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔